یقینی معنی تمام کائنات کے پھیلے ہوئے نقشے کے مقابلے میں. اصل بات یہ تھی. تو آپ جب آ کر خبر دی، آپ نے خبر دی کہ سفر معراج ہوا. کیوں؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے کہ یہ کتنا یقین کرتے ہیں آپ کی بات کا، ہم نے آپ کو سفر کرایا ہے معراج کا. 1 مہینے کا سفر زمین کا بیت المقدس تک، اور وہاں سے لامحدود سفر آسمانوں کا. اور یہ رات کے کسی حصے میں ہو گیا. جی ہاں، اب سائنس والے یہ زمین ناپیں کہ یہاں سے وہاں تک کتنا ٹائم لگے گا، وہاں سے وہاں کتنا ٹائم لگے گا، کہ یہاں سے وہاں تک کتنا ٹائم لگے گا، یہاں سے وہاں کتنا ٹائم لگے گا. جی ہاں، یا نہیں؟ یہ نہیں. سنو غور سے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا. یہ نہیں، بلکہ عجیب بات ہے، جب آپ صبح آپ نے خبر کی لوگوں کو، تو یقین کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو بعد میں معلوم ہوا. ابو جہل کو آپ نے پہلے بتا دیا. تو ابو جہل سب سے بڑا کذاب، جھٹلانے والا، کہ لو سنو رات یہ سفر ہوا معراج کا. کہ دیکھیں یہ کیا، خبر کرو. وہ دوڑے ہوئے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، جا کے عرض کیا کہ اے ابو بکر دیکھو آپ کے ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے کا سفر زمین کا، یہاں سے بیت المقدس، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا ہے ان کا، اور رات کے کسی حصے میں ہو گیا. بھلا کون مانے گا یہ؟ ایسی خبروں میں ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہے، اور ایسی خبروں سے انکار کرنے والوں کے انکار کو بڑھانا ہے. ایمان والوں کے لیے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان کا امتحان بھی ہے، ان کے ایمان کو بڑھانا بھی ہے ان خبروں سے. جی ہاں، تاکہ وہ کفر میں آگے بڑھیں، یہ ایمان میں آگے بڑھیں. اس لیے ایمان بالغیب کے لیے غیب کی چیزوں کے تذکرے کرنا مستقل کام ہے. غیب کے تذکرے کرو. اگر غیب کے تذکرے نہیں کرو گے تو تم رفتہ رفتہ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑ بیٹھو گے. کہ نبی کی تعلیمات تو گئی ان کے زمانے کے ساتھ، اب کائنات کا نظام کائنات سے چلے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے سائنس کے نظام اور علم کو اللہ کا ضابطہ قرار دے دیا ہے، اور کائنات کے جہل کو علم سمجھ لیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب جو نظام چل رہا ہے وہ نظام اسی طرح چلے گا. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہا کہ ایمان بالغیب کے واقعات اور غیب کی خبریں سنتے رہا کرو. غیب کی خبریں سنتے رہا کرو تاکہ تمہارا یقین کائنات کے نقشے میں الجھ کر نہ رہ جاوے. اللہ جزائے خیر دے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو 2 لفظوں میں بتلا گئے کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. جی ہاں، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، ماننے والے نہ ماننے والوں کے درمیان کیا فرق ہے. فرمایا کہ نہ ماننے والوں کی مثال، کہ نہ ماننے والوں کی مثال یہ ہے کہ وہ آفاق میں گھومے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں. جی ہاں، وہ اس میں گم ہیں کائنات کے نقشوں میں. انہیں یہ نظر آتا ہے کہ زمین سے غلہ مل رہا ہے، اس لیے وہ خود بھی زمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ زمین کا شکریہ ادا کرو. کہ نہیں، ہم زمین کا شکریہ نہیں ادا کرتے، ہم تو اس خالق کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے امتحان کے لیے زمین سے غلہ ظاہر کر دیتا ہے، ورنہ زمین میں غلہ نہیں ہے. زمین قدرت سے بنی ہے، زمین میں قدرت نہیں ہے. ہم تو کہیں زمین میں قدرت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قدرت ہی زمین ہے. وہ کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ زمین ہی قدرت ہے، ہم کہتے ہیں کہ زمین قدرت سے بنی ہے، زمین میں قدرت نہیں ہے۔ ان کو زمین کو کی قدرت نے، زمین کے غلہ دینے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ تم زمین کا شکر ادا کرو۔ یہی اصل سارا جھگڑا اسی کا ہے، سارا جھگڑا اسی کا ہے کہ جس شکل سے ہوتا ہوا نظر آئے تم اس شکل کو تسلیم کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اس سے ہٹایا، ایمان بالغیب سکھلایا، ایمان بالغیب سکھلایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے اس مسئلے کو یوں حل کر دیا دو لفظوں میں کہ نہ ماننے والے آفاق میں گم ہیں، اور مسلمان کے تو اپنے اندر آفاق گم ہیں۔ یہ آفاق سے آگے کی چیز ہے، یہ آفاق سے بہت آگے کی چیز ہے۔ انکار کرنے والے تو آفاق میں گم ہیں، اور مومن کے اندر آفاق گم ہیں، مومن کے اندر آفاق گم ہے۔ تو جس کے اندر آفاق گم ہے اس کے لیے کیا مشکل اس کو سمجھنا کہ رات کے کسی حصے میں معراج کا سفر، آسمانوں کا، زمین کا 1 مہینے کا سفر،